آج اس کے ساتھ جانے والے کتنے تھے؟ کوئی کہتا ہے 15 ہے، کوئی کہتا ہے 20,000 ہے، کوئی 30,000 ہے۔ 30,000 مردوں عورتوں کو لے کے 22 دن کا وہ اسلام آباد بیٹھا ہے۔ نہ اس کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی اس کا پروگرام ہے، نہ اس کا کوئی دین ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ کوئی اس کے پاس ایشو ہے، نہ کوئی اس کے پاس پلان ہے، نہ اس کے پاس کوئی پروگرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں تم سوئے ہوئے ہو؟ علامہ شہید کے بعد 30 سال تمہیں گزر گئے، تم نے کیا کیا؟ تم کہاں کھڑے ہو؟ اپنے گھربانوں میں حدیث کے جوانوں جھانکتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو۔ آج تمہارے پاس 50,000 ایسے افراد ہوتے ہیں اور تم پارلیمنٹ کے سامنے ہوتے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے، رب کی توحید کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، توحید کے جھنڈے کو گاڑنے۔ تم وہاں ہوتے اور پرامن کھڑے ہوتے، بیٹھے ہوتے، اور ایک ہی پیغام ہوتا کہ قبروں کو کچا کر دو، زمین کے برابر کر دو، محمد کی سنت کے مطابق کر دو، قتل کی سزا نافذ کر دو، اور چور کے ہاتھوں کو کاٹنے کی سزا نافذ کر دو۔ ہمیں پاکستان کا آئین نہیں چاہیے، ہمیں رب کے قرآن کا آئین چاہیے۔ یہ لا الہ تم لائن پروگرام دیتے قوم کو، لیکن دیکھو 23 سال کتنا انقلاب رسول اللہ نے برپا کیتا ہے۔ تو انو تے 30 سال ہو گئے نے، علامہ شہید نو دنیا تو گیا 30 سال ہونے والے، لیکن تسی اسے مقام دے کتنی چیزیں تبدیلی تم لائے۔ اپنے گربانہ جھانکو، چلو نے چنگا ماڑا 200-400 500 سکول بنائے، یونیورسٹی بنائیے، تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہوتی کھڑے ہو، پانی انشاءاللہ پیئیں گے 2:15 بجے، توجہ ہے ماشاء تھکے تو نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو کھا جڑے تھکے ہو ماشاء۔ چلو 2-4 دی تو خیر ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ اکرام درخت نو پوڑ دیتا ہے، اہل حدیث بھی درخت نو پوڑ دیتا ہے۔ آج صحابہ کے منج پر کون لائیے؟ جس قبر سے درخت پٹوانا ہے، ہمیں کوئی بزرگ کچھ نہیں کہتا، ہم سے بزرگ راضی ہیں، تھوڑی لتا توڑ دینے تھوڑا ناراض۔ یہ درخت پٹو گے نا کی ہوئے گا؟ رات نو بزرگ تھوڑے گھر آ جانا۔ اچھا چنگا بزرگ جڑا راتی ساڑھے گھر آئے گا دیہڑے نہیں آندا، یہ رات کو تمہارے گھر آ جائے گا اندھیرے میں، تھوڑی چارپائی ٹیڑھی کر دے گا۔ یہ راتی بزرگ کسی دے گھر جا کے چارپائیاں ڈنگیاں ٹیڑھیاں کر دے، یہ بزرگ ہے؟ اللہ کی قسم بزرگ ہوندا ہی ہوئے جی دی ہاتھ تے زبان کولو دوجا مسلمان محفوظ رہے، جڑا دوجے تکلیف دے ولایت بزرگی ہے۔ جاؤ صحابہ کرام کی فرمسینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا سبت نفع نقصان دا مالک نہیں، یعنی پتہ نفع نقصان دا مالک نہیں، سمجھنا کیڑا گروہ ہے جڑا حقیق نہیں پاندا، کیڑا گروہ ہے جڑا پتھر نہیں پاندا، کیڑا گروہ ہے جڑا فروزہ نہیں پاندا، کیڑا گروہ جڑا امام زامن نہیں بننا، او کیڑا گروہ ہے جڑا کسے پتھر نو اپنی قسمت دا مالک نہیں سمجھنا، برکتوات نہیں سمجھنا۔ اہل الحدیث تو یہ ہے یا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام دا عقیدہ وہی اہل الحدیث دا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام دا منہج ہو یا اہل الحدیث دا منہج ہے۔ اور فرماندے جائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو عقیدہ صحابہ کرام پیش فرما رہے ہیں اس عقیدے دے حامل اہل الحدیث نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جڑا عقیدہ بیان فرمایا ہے، جو عقیدہ امت دے سامنے رکھ رہا ہے، کوئی اہل حدیث امت دے سامنے عقیدہ رکھ رہا ہے۔ امیر عمر رضی اللہ فرمایا خبردار جڑا بندہ لالا کرے گا میں زنا دی حد جاری کراں گا۔ عمر فاروق فرماتے جڑا حلالہ کرے گا میں وہ حد دینا، یا اللہ بھیج دے سن سرگو دے تو بہت لوڑ ہے۔ سینہ عمر رضی اللہ تعالی تاکہ جاری تو حد تے جاری ہوگا، توجہ ہے ماشاءاللہ، غور فرماؤ۔ جڑا حلالہ کرے گا
میں تے حدثنا جاری کروں گا کانفرنس نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یار الحدیث ہم ہے لالا بدکاری پہ آیا یو پانچی ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ ہوئی گروہ ہے جڑا صحابہ کرام دے من عقیدے تے سیدنا عمر نے جو عقیدہ بیان کیتا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث بیان کرنا ہے وہی عمل اہل حدیث بیان کرنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک زندہ نے تے وسیلہ دعا کروانا والا جائز ہے فوت ہو چکے نے تے پھر دعا انہوں نے کرنی انہوں کو دعا کروانی ہے یہ اہل حدیث ہم ہے اللہ تا ولی زندہ دعا کرواؤ فوت ہو جائے تو دے واسطے دعا کرو آج منج صحابہ کرام تے اہل حدیث میں اور کوئی کرو نہیں میں کیسے مانوں چنگی بلی سنیا راتی دعا کر رہے تھی مولوی یا اللہ تو ہی مددگار ہے میں کون پتہ لگ گئی یا اللہ تو ہی بچانا والا ہے تو مددگار ہے ساری اللہ مدد کرے اسی میں آخیا ہوں پتہ لگ گئی یا کا نعبدو اوکے ویلے ہوں پکارنا ہی کوئی بزرگ پہنچے ٹیوے شیویلی سرکار ایاک نعبد و ایاک نستعین چنگی بلی دعا کر دے آخر تینا یا اللہ شہداء کربلا دے وسیلے نال صدقے نال کوئی معاف آنسو گیس نہ آوے پر پھر آ گئی ہاں وسیلہ بھی انہوں نے پا رہا جنہوں نے اپنے بچے ہوتے شہید ہو گئے یا اللہ شہداء کربلا دا واسطہ صدقے سانو بچا جی میں او بچے نے میں سانو بھی بچا کیسی دعا دی مماثلت کہ یا اللہ جی میں انہوں نے بچے شہید ہو گئے یا اللہ سانو بچا لے کیسی مماثلت یا اللہ جی میں شہداء کربلا بچ گئے سن علی پاک دے صدقے سن انجے بچا شہداء کربلا دے صدقے میں سنو تسی اپنے آپ نے حسین آندے ہو اللہ دی قسم ہے حسین کی تو خاص کے برابر بھی تم نہیں ہو حسین ابن علی اور آدھنے اے سارے یزید نے میں حسین واہ حسین حسین انج ہوندہ ہی حسین گڈی وڑ گیا ہی میں باہر نہیں کل پوچھے باہر نکل باہر نکلنے فائدہ کوئی فائدہ ہی شہادت ہی فائدہ نہیں شہادت لو باہر نکلو سنیے جو حسین کے ساتھ مشابہت رکھے سنو اہل حدیث کی عقیدت حسین کوئی معمولی انسانی اور چور چرکا ہو چکا کبھی میں حسین ہوں تو فلاں یزید ہے نہیں حسین جیسا محمد کی امت میں اور کون ہو سکتا ہے حسین کون ہے نبی علیہ السلام میں حسین تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے حسین تو وہ ہے جس کے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حسین اور میری امت مظلوم میرے سے بچے نے شہید کر دے گی حسین تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حسین اور حسن اور حسین میرے پھول ہیں یہ پھول جو خوشبو آندی ہے میں حسین جو محمد اور خوشبو آتی یہ حسین جنہیں 5 ویلے اپنے دھرنے نہ اذان دیتی نہ نماز پڑھائی نہ جماعت کروائی دھرنے کے سارے بے نماز یہ ہے حسین نہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صحابہ کرام دے منجتے آج جماعت کیڑی ہے صحابہ کرام دے منجتے جنہوں صحابہ کرام سن ادو کی نے مانا علیہ واسابی صحابہ کرام بھی قرآن و حدیث دن ہے اہل حدیث بھی قرآن و حدیث دن ہے صحابہ کرام دا بھی دنیا امام کوئی نہیں اہل حدیث دا بھی دنیا مصطفیٰ تو علاوہ امام کوئی نہیں صحابہ کرام حلال نو حرام سمجھتے ہیں زنا بدکاری سمجھتے ہیں اہل حدیث دا منج بھی عقیدہ ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے وچوں امہات المومنین چ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جڑی عورت ولی تو بغیر نکاح پڑھا لیندی ہے پر نکاح ہوا باطل دا نکاح باطل ہو جاندا ہے باطل زنا ہے بدکاری ہے نکاح نہیں ہونا اج کوڑا گروہ ہے کڑی جماعت ہے جڑام ہے گھر چ نسن والی بچی دا نکاح نہیں ہونا یہ زنا ہے بدکاری ہے حرام ہے فحاشی ہے او کیڑا گروہ ہے جڑے عدالتیں بیٹھے نکاح پڑھا رہے ہیں او کیڑے جڑے فیساں لے کے نکاح پڑھا رہے ہیں کیڑے
مسلک و مذہب سے علماء نے اہل حدیث دے وچوں کوئی مذہب تو ایسا نہیں ملے گا جو نہیں ملے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ کے منہج پر آج قائم اللہ کی زمین پر اہل الحدیث نے صحابہ کرام کی ولایت کے بغیر یہ سمجھ نہ آئے سوال سنیے صحابی رسول کی کسی ایک بیٹی کا نام بتلا دیجئے جس نے گھر سے دوڑ کے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی مرضی سے کس سے نکاح کر لیا ہو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بتلاؤ صحابہ کرام کے منہج پر آپ کون کھڑا ہے تم تو اس سے تمہاری تو نیلام ہو چکی اگر کسی اہل الحدیث کے گھر اللہ نہ کرے ایسا واقعہ پیش آ جائے پھر بھی اہل حدیث کو بدکاری ہی سمجھتے ہیں تصور کرتے ہیں اور دوڑنے والی بچی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری حوصلہ دینے کی وجہ سے ہے اہل الحدیث کے علماء وہاں نہیں بیٹھے وکلاء علماء وہ مجتہد وہ نکاح پڑھانے والے وہ اجازت دینے والے دارالعلوم میں لینے والے بیٹھنے والے سارے اہل حدیث نہیں ہے ہمارے مسلک میں یہ غیرت عزت کے خلاف ہے اللہ کی رحمت عقیدت توحید کی برکت سے اللہ نے ہمیں غیرت بھی دی ہے عزت بھی عطا فرما ہماری استعلام ایسے نہیں ہوتی اللہ نہ کرے اگر کسی اس معاشرے چ رہ رہا ہے کسی کی عزت برباد بھی ہوندی ہے خراب بھی ہوندی ہے وہ دی بنیاد بھی یہی لوگ نے گناہ قیامت والے دن پھر بھی انہوں نے ذمہ ہوئے انہاں حوصلہ افزائی کی ہے انہاں دے رابطے اور انہاں دی یہ اجازت نالے کم ہویا اہل الحدیث کی غیرت گوارا نہیں کرتی صحابہ کرام کی سیرت پہ غور کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمان ہے ایک عورت آکے آندی ہے امیر المومنین ابو بکر جی فرما میرا پوتا فوت ہو گیا او دی وراثت میرا کوئی حصہ بن ہے فرمایا تیرا ایسا قرآن میں غور کیتا ہے کوئی نہیں اچھا عورت چلی گئی رات نو ابو بکر صدیق فرماتے آئے گھر لیٹے سوچے ابو بکر ہو سکتا ہے کسی حدیث چوبے تے حدیث میرے علم جنی میں اپنی راج فتوا دے چھوڑے ہے ساری رات پاسے پرت رہنے کدی ادھر لیٹتے نے کدی ادھر لیٹتے نے گھر والے پوچھے ابو بکر کیوں پریشان ہو فرمایا میں ایک فیصلہ کیتا ہے حدیث تو غیر کہ موت نہ آ جائے حدیث میرے علم وچ نہیں سی قرآن دی آیات میرے ذہنی سن ہو سکتا ہے کوئی اس بارے حدیث موجود ہوئے ابو بکر دا فیصلہ کر چھوڑے کہ موت نہ آ جائے نماز فجر ہوئی ہے آپ نے نماز پڑھائی ہے فرما میرا نبی پاک دے ساتھیوں ایک عورت آئی ہے او دا پوتا فوت ہویا ہے او دا حصہ وراثت بندا یا نہیں میں کیا نہیں بننا کسے دے علم اندر کوئی حدیث ہوئے کسے دے علم وچ کوئی حدیث ہوئے صحابی اٹھے کہنے لگے ہاں ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک دادی آئی نبی علیہ السلام نو دلوایا سی صدیق نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے دی اور بلا کے لے آؤ صدیق فیصلہ اپنا واپس لیندا ہے محمد حدیث کے مطابق فیصلہ کر دینا ہے یہی تعالی حدیث ہم کہ ہمارے علماء کرام سے نہیں میں مانتا ہوں خطائیں ہوئی ہیں ہمارے علماء سے مولانا صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے صلاۃ رسول میں لکھا عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے ہمارے علماء نے دلیل مانگی وہ دلیل نہ دے سکے اس بات کو کاٹ دیا گیا حضرت مولانا صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت جو تھی وہ ابو داؤد میں تھی خطا سے مسلم کا حوالہ دے دیا ہمارے علماء نے قبول فرمایا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کے پانی پیا لوگوں نے اعتراض کیا علامہ شہید نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے میں اپنے عمل پر معذرت چاہتا ہوں اپنی جماعت سے ایک نہیں بیسیوں واقعات ایسے اہل حدیث پیش کر سکتا ہے محقق العصر محدث العصر میرے شیخ و مربی حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کہ اگر رسالہ پڑھیے الحدیث پڑھ لیجئے یا ان کے مقالات پڑھ لیجئے بیسیوں مسائل ایسے ملیں گے حضرت شیخ نے رجوع فرمایا کہ یہ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا اس وقت میرے علم میں یہ حدیث تھی اور صحیح تھی لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا
یہ حدیث رسول صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ میں اپنا جناب بات تاریخ و تقریر کو واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہمارا مسلک و منہج ہے، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم اپنی خطا کو دین نہیں سمجھتے، ہمارے علماء سے خطا ہو سکتی ہے، ہم علماء کی خطاؤں کو اپنا مسلک و مذہب نہیں بناتے۔ ہاں آج بھی میں دعوت دینے لگا ہوں۔ پرسوں فیصل آباد کے خطبہ جمعہ میں میں نے پورے فیصل آباد کے جناب بڑے بڑے اجتماع میں یہ بات کہی کہ ہاں ہمارے علماء کرام میں سے وہ نواب وحید الزماں ہوں، وہ نواب صدیق الحسن خان ہوں، وہ مولانا محمد حسین پٹھالوی ہو، یا یہ لسٹ میرے سامنے شیوخ الحدیث اور علماء کرام کی لگی ہوئی، ان میں سے کسی عالم کی کوئی کتاب لاؤ جس عالم نے جو بات لکھی ہے اور اس پر قرآن و سنت سے دلیل اگر نہیں ہے، ہم اس بات سے، اس فتوے سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے اس بات کو جس پر قرآن و سنت سے دلیل موجود نہیں ہے۔ علماء سے خطا و غلطی ہو سکتی ہے، رب کی زمین پر صرف ایک زبان ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ صرف محمد مصطفیٰ، باقی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا کہ میرا فتویٰ کل دا دیتو یا واپس سے محمد حدیث نافذ۔ واہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کرنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے خطبان صاحب فرما رہے ہیں، فرما لوگوں حق مار دے مسئلے عمر میں تعین کرنا چاہنا، کوئی زیادہ بندہ ہے کوئی تھوڑا بندہ ہے، اختلاف ہے جمع ہے، بند دینا مقرر کر دینا کہ اس تو زیادہ تے گھٹ کوئی حق مار نہ بننا ہے۔ بات مقرر فرمان لگے ایک خاتون اٹھ پئی اجتماع جو فرما امیر المومنین جس گل نو اللہ مقرر نہ کرے، ایسا منہج صحابہ دا چاہیدہ نہیں سی، فرمانے پڑھ لو بابڑ نو غیر مقلدہ نو بول دیے میرے سامنے، جانتی نہیں میں عمر فاروق جس کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ جاتا تھا، اس کے سامنے بولنے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے منہج و فکر دی ہو۔ وہ عمر فتویٰ جاری کر رہے ہیں اور کھڑی ہو گئی، فرما عمر جس شہنو اللہ مقرر نہ کرے، اللہ دا نبی مقرر نہ فرمائے، تو ہانو اختیار کنے دیتا ہے مقرر کرندہ، او آیت حدیث را پڑھ کے سناؤ جتے تو نے اختیار لبھے دلیل دو۔ واہ عمر تیرے مسلک پہ قربان، نہیں فرمایا پڑھ لو بٹھا دو، یہ کون ہے، یہ ضرور آئی ہمارا جلسہ جمعہ خراب کر، کون ہے کہاں سے آئی ہے، نہیں فرمایا اگر یہ اور لوگوں یہ عورت نہ ہوتی، کتنی عظیم خاتون ہے جس نے عمر کو بھی سیدھا کر دیا، جس نے عمر کو سمجھا دیتا ہے کیڑی بات۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ کرام دا منہج کی ہے، غور کرنا صحابہ کرام دے منہج۔ سیدنا عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر ہے، میں آیا مسجد حرام دے اندر، سیدنا عبداللہ بن زبیر نبی پاک دا صحابی نے حضرت امی عائشہ دے بانجے نے، اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے نے، اور سیدنا ابو بکر صدیق دے دوتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھائی، حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نماز آپ دے پیچھے پڑھی، عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے سورۃ الفاتحہ نماز پڑھی اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آپ نے آمین کہی، صحابہ نے مسجد حرام میں آمین کہی، اتنی بلند کہی کہ مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج گئی۔ یہ بخاری میں ہے، اصل تو نہیں لکھی بخاری چاہ ادو گونجدی سی، اج کل گونجدی نہیں، اج کل چونکہ انہیں چھڑ دیتی ہے آمین، کی خیال ہے ہوندی ہے اج کل؟ اچھا اس دور میں ہوتی تھی آمین اونچی آواز سے مسجد حرام میں،
صحابہ کے زمانے میں یہ گواہی بخاری میں ہے، آج تم گواہی دیتے ہو کہ وہاں ہوتی ہے، تو پھر میں درمیانہ گیپ نہ پورا کرا کہ صحابہ کرام تو لے کے آج تک نماز کا طریقہ وہاں تبدیل نہیں ہوا، جیسے اس وقت گونجتی سی آج بھی گونجتی ہے۔ تے پھر فیصل آباد تے ذوالفقار کالونی اے مسجد بھی گونجتی، آج کون ہے منج صحابہ پر؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ یہ اس آیت نقشہ پڑھنا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مغرب نماز اتنے پڑھو اس مسجد، یا ہن فجر پڑھنی فجر پڑھو تے بخاری دا صفحہ کھول لو تے صحابہ دے زمانے مسجد حرام آمین دی آواز نال گونجدی سی، جب ایتھے جماعت ہوئے تے گونجے نا پھر انصاف کر کے آیت پڑھنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جویں صحابہ نے اوے تسی بھی ہو جاؤ تے تسی ہدایت یافتہ ہو تے اتے جے شاہ پڑھو یا تے فجر پڑھو تے گونجے تے بخاری نال مل جائے، مسجد حرام نال مل جائے، صحابہ نال مل جائے، پھر کل مغرب دی نماز پڑھو جا کے ذوالفقار کالونی دی اس مسجد دے اندر جڑی مسجد اہل الحدیث تے نہیں، تے مغرب دی نماز پہلے ٹائم نال چلے جاؤ تے پہلی صف اندر جناب کھڑے ہو جاؤ تے جدوں 5-7 بندے پہلی صف اندر جا کے کھڑے ہو جاؤ آسینے دے بن لو، جب امام حنفی کبے والا واللیل تو یہ سارے 5-7 جڑے پیچھے کھڑے اچھی کہو آمین، جے سلام نہ پھرے تے جے سلام برداشت ہو بھی گیا نا تے جے نماز دے سلام پھرن تو بعد مکمل کرن تو بعد سارے تواڈے ول نہ ویکن تے تانوں گورن نہیں تے ناراض نہ ہون تے غصے نہ ہون تے پھر پڑھنا کتے پڑھنی پھر آمنو تے بلا گڑی پڑھنی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ اینج ویکھن گے تواڈے نولی ما تولا، ادھر والے تواڈے ول ویکھن گے، ادھر والے تواڈے ول ویکھن نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا۔ ایک کون نے، ایک کیوں آئے نے، یہ خیر نہ نہیں آئے، ساڑی مسجد کیوں آئے ہو؟ تواڈے مسجد نہ چڑھی، ساڑی مسجد تسی آندے نہیں، ساڑی مسجد اکٹھے لکھ بھی ٹر جاندے ہو تو صدر قدرے رو گیا جن کتے میں کم تواڈی یعنی ساڑی تے نہیں، یعنی مسجد حرام مسجد نبی تواڈی ہے، میں آخیا نہیں تواڈی ہے، یعنی نہیں ساڑی تے نہیں، میں پھر کہنا دیئے جنے ویسے تے تواڈی ہے، ویسے تواڈی نہیں، ویسے تواڈی ہے ویسے تواڈے نہیں، وہ ہین تواڈے آ رہی لیکن ہین تو تسی ہی نہیں ہو، ہورنے اگر سنو ولوالین پاکستان اندر ایک مسجد کچی ہوئے بار بورڈ لگا نہ ہوئے اتے اچھی آمین ہوئے تے کہنے دی مسجد آندے ہو، اے مسجد آل الحدیث دی ہے، جناب فاتحہ پڑھی جا رہی مسجد کہنے دی آل الحدیث دی ہے، رفعی دین ہو رہے مسجد کی دی آل الحدیث دی ہے، صلاۃ اذان تو پہلے ہوئے کی دی مسجد جی آل الحدیث دی ہے، اقاری اقامت ہوئے کی دی مسجد جی آل الحدیث دی ہے، اے کم پاکستان چون تے مسجد آل الحدیث دی ہے، تے جے سارے کم بیت اللہ جاؤ تے ویکھو تے سنو ایویں جڑنا کیا کرو مسجد اے بڑا کہنا بڑا اوکھا ہے، مسجد حرام کی دی مسجد ہے، ان اول بیت وضع الناس للذی ببکۃ مبارک وہدى للعالمین، جے مدینے جاؤ تے ہی کم سارے مسجد نبوی اندر ہو رہے ہون، جے پاکستان اندر اونچی آمین طرف اڑیت ہے والی مسجد کچی ہوئے پکی ہوئے بھرتی پائی ہوئے ایویں میدان ہوئے ایویں پلاٹ ہوئے خیمہ لگا ہوئے ترپال لگی ہوئے ٹنٹ لگا ہوئے نماز اہل دی
طریقے کے مطابق ہوئے، کوئی بورڈ نہ لگا ہوئے کی دی مسجد آندے ہوئے آپ حدیث دی ہے تے میں کہ جے مسجد نبی جے سارے کام ہوندے ہون جانے او پھر منو بھی مسجد آپ حدیث دی ہے، یہ ہی پہچان ہے تے مسجد آپ حدیث دی ہے، باہر نام کوئی ضروری نہیں، کوئی بورڈ ضروری نہیں، رجسٹری ضروری نہیں، نا چیڑ کم تو بندہ پہچانے نہ چاہتا ہے، اونچی آمین ہوئے منو صحابہ دے زمانے اندر مسجد حرام اونچی آمین ہوندی ہے، اہل حدیث اج بھی اونچی آمین ہوندے، آج کون ہے من جو صحابہ پر یہ ایویں سمجھنا آئے تو آئیے غور فرمائیے، سیدنا عباد بن عجر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، پہلے آیا مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا دین سیکھیا واپس چلا گیا اپنے علاقے دا شہزادہ ہے، میں آیا مسجد نبی اندر مدینہ پاک اندر ایک سال بعد فتح الباری اندر کی ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا ہے کہ اے جناب حضرت وال بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 9 ہجری اندر مسلمان ہوئے میں آئے نے دائرہ اسلامی داخل دین سے گیا واپس چلے گیا نے اگلے سال یعنی 10 ہجری اندر آئے نے مسجد نبی اندر موسم سردی دا ہے سنو 10ویں ہجری اندر 11ویں ہجری مرتبہ وفات پا گیا نے محرم تے سبت ربیع الاول 2 مہینے تے 12 دن 11 دن رسول اللہ 11 ہجری دے جناب زندہ رہنے 2 مہینے محرم تے سبت ربیع الاول وفات پا گیا نے 10 ہجری دی میں گواہی دے رہا ہوں 10 ہجری اندر موسم سردی دا ہے یعنی 9 ہجری میں پہلی واری آیا دوسری واری سال بعد 10ویں ہجری اندر آیا میں کی ویکھیا مسجد نبوی اندر موسم سردی دا ہے صحابہ کرام نے اتنے کپڑے لے ہوئے نے چادراں لئی ہوئیاں نے تے چادراں دے وچوں ہاتھ باہر کڈ کے رفع الیدین کر رہے سن صحابہ چادراں چوں ہاتھ کڈے نے چادراں وچوں ہاتھ کڈے ہوئے نے رفع الیدین فرما رہے چادراں چوں ہاتھ کڈے ہوئے نے رفع الیدین فرما رہے نے تے سنو موسم سردی دا ہوئے ایویں موسم سردی دا ہوئے تے مسجد ذوالفقار کالونی والی مسجد بلال مسجد بلال ہوئے تے نماز دا ویلا ہوئے مغرب یا عشاء فجر یا کوئی نماز ہوئے اہل حدیث نماز پڑھ رہے ہون تے چادر ہوتے کر رہے کیتی ہون تے تم مسجد آوے تے سردی دا موسم وچوں ایسے چادر چو ہاتھ باہر کٹ کے آل رفع الیدین کر رہے ہون تیرا حق بندا پڑے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے او لوگ نے جو صحابہ کرام نے میرا دعویٰ نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعویٰ فرمان اپنی کتاب جز رفع الیدین دی اندر مایا ناز کتاب میں بخاری رحمت اللہ جز رفع الیدین اس کتاب نے بات لکھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی لوگوں نبی پاک دے ایک صحابی تو بھی ثابت نہیں کہ وہ نماز اندر رفع الیدین نہ کرتا ہوئے ایک صحابی ایسا نہیں جو نماز رفع الیدین نہ کرتا ہوئے ایک ہی تحقیق ہے امام بخاری ہوں تو میں اپنی تحقیق سنان لگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تحقیق کی ہے ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو نماز رفع الیدین نہ کرتا ہوئے میری تحقیق کی ہے آج کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جڑا نماز فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کوئی صحابی ایسا نہیں بخاری دی کتاب جو رفع الیدین کھولیے کوئی صحابی ایسا نہیں جو نماز رفع الیدین نہ کرتا ہو آج کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جو نماز رفع الیدین نہ کرتا ہو آج کون ہے منج صحابہ پر کوئی صحابی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرتا ہو آؤ اس مسجد میں جی رفع الیدین ہوتا ہوئے منو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا تے جے فجر دی نماز اندر یا ظہر دی نماز اندر دوجی مسجد چلے جاؤ وہ بھی ذوالفقار کالونی تے چلے جاؤ رفع الیدین کرو کی کرتا ہے کردے میں تسی بھی کرتے ہو میں امام شافعی وہی کرتے میں وہ شیعہ سن نہیں شیعہ تو نہیں سن شرم نہیں آئی پھر گل کر دیا امام شافعی بھی کرتے ہیں امام مالک بھی کرتے ہیں احمد بن حنبل بھی کرتے ہیں انہاں تو بڑا اہل سنت ہے امام کون ہے ان تینوں اماموں سے بڑا اہل سنت کا امام یہ تینوں کرتے تھے
اچھا چلو شیعہ تو نہیں، مگر جڑا کام شیعہ کرو نہیں کرنا چاہیے، نہیں علی پاک مننا چاہیے، یعنی جی میں شیعہ نہیں منتے. یہ کہاں لکھا ہے؟ جو کام شیعہ کرے وہ نہ کرے، وہ کام نہیں کرنا جو مصطفیٰ نے نہیں کیا. اگر کسی مسئلے کو شیعہ مانتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ وہ کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے رسول نے منع کیا. کوئی کرے، ہمارے نزدیک کوئی کرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو نہیں کرنا، تے کوئی نہ کرے تے مستویٰ کرن تے ازاں کرنا ہے. یہ دین شریعت ہے. اچھا اے مکھیاں مار دیو، یہ بغلج بت ہوندے سن، بغلج بت جان جی. تو میں نبی اور رفیع دن کرا جان جی میں کیڑا رکوع والا یا شروع والا بت گران لے جان، وہ تو شروع والا ہی ہونا. میں وہ تو اجے تسی کر دے ہو، بت گرانے کے لیے تو پہلا ہوگا نا، وہ تو کر رہے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، حدیث کا مذاق اڑاتے ہو. تم نہیں جانتے کہ یہ کون کون کرتے تھے، تم نہیں جانتے. لم یثبت عن احد من اصحاب النبی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جس بند رفیدین کر رہے ہیں، نماز پڑھ دیں ویندے رفع الیدین نہ کرتے. عبداللہ بن عمر نے کنکریاں مار دے جب تک رفع الیدین محمد سنت مطابق نہ کرتا، کنکریاں مارتے تھے عبداللہ بن عمر اس بندے کو جیڑا رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھتا. احمد بن حنبل فرماتے ہیں جیڑا بندہ دی سن لوے عبداللہ بن عمر والی اس تے واجب رفع الیدین کرے او دی نماز فاسد ہے، محمد سنت مطابق نہیں. جیڑا بندہ حدیث سن کے جانن تو بعد بجن تو بعد علم وچ آ جان تو بعد و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، کوئی صحابی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا. کون ہے آج منہج صحابہ پر، منہج صحابہ پر سنیے جے سمجھ نہیں آئی حدیث سنیے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماندے نے اسی جدوں نبی پاک دے زمانے اندر مسجد نبوی اندر نماز مغرب پڑھن واسطے جاندے، جدوں داخل ہوندے انج لگدا جویں جماعت ہو گئی. بڑا غور کرنا، انج لگدا جویں جماعت ہو گئی ہے. کیوں؟ لوگ مغرب دے نفل کوئی ایتھے پڑھ رہے ہوندا، کوئی اوتھے پڑھ رہے ہوندا، ایویں محسوس ہوندا جویں نماز مغرب ہو گئی ہے تو لوگ بعد والیاں سنتا پڑھ رہے ہیں. لیکن پتہ ادو چلدا جدوں نفل مکدے تے مصطفیٰ تشریف لے اوندے مصلی پاک تے آندے، پتہ چلدا جے تے جماعت ہونی ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث بخاری اندر مغرب دی نماز تو پہلے دو رکعت نفل پڑھیا کرو، دو نفل پڑھیا کرو. تیجی مرتبہ فرما جو چاہے پڑھے، 1 2 3 4 30 حدیث نبی علیہ السلام دیا، 2 3 نہیں 30 حدیث ہے نبی علیہ السلام دیا. آپ مغرب دی نماز تو پہلے جناب فرمایا کرتے سن 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھو. اہل حدیث صحابہ اکرام دے زمانے اندر انج لگدا سی جویں مغرب نماز ہو گئی ہے. جے تواڈے اندر ایمان موجود ہے تے ثالث دی حیثیت، پنچایت دی حیثیت نال، منصف دی حیثیت نال آؤ مغرب دی نماز اہل حدیث مذہب پڑھو. جڑا کدے نہ پڑھی ہوئے ساڈی مسجد تے جدوں داخل ہوئے نا پہلی باری کدے آوے تے وضو کر کے جان ویندا ہے نا، کوئی اوتھے نفل پڑھ رہا ہے، کوئی اوتھے نفل، پریشان ہو پتہ کی پوچھدا ہے جماعت نہیں ہونی، جماعت نہیں ہونی، ہونی ہے پھر اے کی پڑھ لینے یہ 2 نفل. یہ کیڑے نفل نے؟ یہ مغرب تو پہلے نفل بخاری چ ہوندے نے. میں تے اج تک سنیا ہی نہیں، ساڈا قصور ہے، میں نے اج تک دسیا ہی کسے نہیں. گربان پدو جنہ تو اج تک دسیا نہیں، پوچھو نہ کولو جنہ چھپایا ہے پیغمبر دی حدیث نو. لاؤ آل الحدیث کا ایک فرق جو اس اجتماع میں کھڑا ہو کے کہہ سکے فلاں مسئلہ ہمارے علماء نے ہم سے چھپا لیا، ہمیں بیان نہیں کیا. ایک مسئلہ نہیں، ہم نماز مسائل و احکام امت کو بیان کرتے ہیں جو حدیث میں پڑھتے ہیں. تمہارے علماء چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. بیسیو سنو،
امام دا قول میں پیش کیتا ہے کہ جڑا رفع الیدین نہ کرے وہ دی نماز فاسد ہے سنت مطابق نہیں۔ ایک قول لے آؤ، ایک سنی امام کا قول لاؤ جس نے یہ لکھا ہو جڑا رفع الیدین کرے وہ دی نماز ناقص، جڑا رفع الیدین کرے اس کی نماز فاسد ہے، ناقص ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک قول پیش کیجیے کسی سنی سکا امام کا۔ میں سنی سکا امام کا قول پیش کر چکا کہ نماز فاسد ہے جو محمد کی سنت کے مطابق نہیں ہے، رفع الیدین کے بغیر ہے۔ ایک امام کا قول تم پیش نہیں کر سکتے تو ماننا پڑے گا کہ آج صحابہ کرام سارے نماز شافعی پڑھتے سن، تو پتہ صحابہ کرام نماز مالکی حنبلی نہیں، ابو بکر صدیق روزانہ حنفی نماز تو درس دیندے سن، چھوٹی جی کتاب سی حنفی نماز 2 روپے دی ملتی، اس تو درس دیتے تھے نہیں۔ صحابہ کرام دی نماز حنفی نہیں، شافعی مالکی حنبلی جعفری نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز رسول اللہ والی صلاۃ رسول اللہ صلاۃ رسول جی الفاظ میں حدیث چوے کھانا ہوا صحابہ فرمانا آؤ ازدن دسی رسول اللہ دی نماز، رسول اللہ کی نماز۔ آج صحابہ کرام نماز حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں سی پڑھنے، رسول اللہ والی نماز پڑھتے سن۔ آج آل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی نماز نہیں پڑھتے، رسول اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، تو مننا پڑے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ عقیدے سے لے کر اعمال تک صحابہ کے منہج پر آج اللہ کی رحمت سے کوئی کھڑا ہے تو اہل الحدیث کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ساری زندگی صحابہ کے منہج پہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، صحابہ کے طریقے کو عقیدے کو رواج دیتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا یہ امت ساری کی ساری انشاءاللہ محمد کے دین پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جو جو میڈیا اور یہ سرائے ابلاغ عام ہوتے جا رہے ہیں، بدعات رسومات چھوٹتی جا رہی ہے، سنت انشاءاللہ غالب آ کے رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں دستا نہیں سننے، آج کے پروگرام کی سی ڈی ابھی باہر سے مدثر سی ڈی سینٹر سے حاصل کر سکتے، کوئی ساتھی اٹھ نہیں سکتا بھائی۔ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا، جب بیٹھ جاتے تھے تو جو مجلس کا صدر ہوتا تھا، خطیب ہوتا تھا، واعظ ہوتا تھا، مولوی ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، اس سے پوچھ کے نہیں جاتے تھے باہر۔ آپ پوچھے بغیر نہیں جا سکتے جب تک آپ کو اجازت نہ ملے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ صرف رفع الیدین کے بارے میں حدیثیں سنتے ہو، باقی اپنی مرضی کرتے ہو، بیٹھ جاؤ سارے، کوئی ساتھی جا ہی نہیں سکتا جب تک میری مجلس سے اجازت ہوتی ہے، جلسہ برخاست ہوتا ہے، مجلس پھر ختم ہوتی ہے۔ ابھی تو میں تو سمجھے ختم کر چڑی میں تقریر، میں ریسٹ کی تھی، وقفہ کیتا ہے، پھر انشاءاللہ تقریر شروع کرنا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے، جانا جونا تو نہیں گھر وہ۔ قاری ابوبکر صدیقی صاحب تشریف فرمان ہے، وہ صحابہ کرام دے منج تے شان تے ایک تو نظم سنان گے، اس تو بعد پھر انشاءاللہ ویکھاں گے تقریر کرنی یا دعا کرنی، اس تو بعد